کہ جہاں ماہ مبارک رمضان میں فرشتے بہت بے چینی کے ساتھ ایسے مقام کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں سے خوشبوئے قرآن آ رہی ہو، اور الحمدللہ رب نے ہمیں چنا کہ ہم اس قطعے ارض میں، اس ایریا میں انشاءاللہ ہمارا نام مدبرین، مفکرین، عاشقین قرآن میں انشاءاللہ لکھا جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ مصبحات ہمارا موضوع سخن ہے۔ مصبحات میں ہم سورہ صف کمپلیٹ کر چکے اور اب سورہ تغابن کی طرف آئے ہیں۔ سورہ تغابن میں ہم نے تقریباً ایک ہی آیت کو کور کیا ہے۔ آج دوسری آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مصبحات انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ روزہ دار پہلے ہی تسبیح میں مصروف ہیں اور اپنی سانسوں کے ذریعے، اور اگر سانسوں کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی ہو جائے تو نور علن نور ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ مصبحات جو 5 مشہور ہیں، جو ان مصبحات سے عشق دوستی کرتا ہے وہ اس کے لیے دیدار امام مہدی علیہ السلام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ باقاعدہ امام باقر علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے، لم یمت، وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ درک کرے، سمجھے اور ایک ریلیشن شپ اس کا برقرار ہو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ۔ صلوات بھی دی۔ اور مصبحات جو سورے ہیں وہ مکی ہیں یا مدنی؟ سارے تھوڑا اختلاف رہتا ہے مفسرین میں، لیکن اکثر یہی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مدنی ہیں۔ تو مدنی ہونے اور منتظروں کا سورہ بھی ہے، یہ اس میں کیا کنیکشن ہے؟ what do you think؟ کہ مدنی سورے ہمارے لیے، جو ان مدنی سوروں کو سمجھے گا وہ امام کو پائے گا، اس کے لیے باب دیدار کھلے گا۔ وہ از اے کنیکشن۔ جی بیوٹیفل، عمل کی بات آتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سو بیکاز وی آر ویٹنگ فار مدینہ طیبہ، دولت کریمہ، یا سو وی آر منتظر آف مدینہ طیبہ امام عصر۔ اس لیے کہا جو ان مدنی سوروں کو اچھی طرح سمجھے گا، درک کرے گا، وہ اس مدنی جو مدینہ طیبہ کی حکومت ہے، اس حکومت میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا انشاءاللہ، اور وہ سچا امام کا ناصر اور محب ہوگا۔ سورہ صف نے ہمیں کہا ہے نا، ناصر بنو، صف کی طرح منظم، ڈیڈیکیٹڈ بنو۔ یہاں آیت نمبر 2 کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ، یا میں تجھے چاہتی ہوں، تو مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اس لیے میں اپنا کام تیرے نام، تیرے ذکر، تیرے عشق، تیری محبت سے شروع کر رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے تو نے میرے ناقص سے کام کو مکمل کرنا ہے، تو نے میری توفیقات میں اضافہ کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو ہی میری پناہ گاہ ہے، تو ہی میرے تمام مشکلات کا حلال ہے۔ تو یہ بسم اللہ یعنی سما و سما سے اس کا مطلب ہے سٹیمپ لگا دینا، آپ اپنے کام کو ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا اور کہنا یا اللہ میں تیرا ہوں، یہ کام بھی تیرے لیے۔ یہ عشق کی داستان کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، خلق تو کیا لیکن افسوس، فمنکم
काफिर, फिर तुम में से बाज नाशुक्र कुफरान नेमत को भी काफिर कहा जाता है, मुनकिर काफिर, और बाज ईमान वाले हैं और जो कुछ तुम करते हो बिमा तामलून अमल करते हो अल्लाह उससे बसीर है, देख रहा है। अच्छा, पिछली आयत में हमने कहा था हर चीज अल्लाह की इताअत में महज है, गर्क है। तो इस आयत में बता रहे लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे हैं, कुफरान कर रहे हैं। यू नो वो जो काफिला है मुसब्बिहीन का, उसमें कुछ पीछे रह जाते हैं। फमिनकुम काफिर व मिनकुम मुमिन, यू नो यहाँ आकर क्योंकि इरादा दे दिया तो दो कैटेगरीज बन रही हैं। तो इसकी तरफ इशारा हो रहा है कि अफसोस के साथ वो तमाम मौजूदात से हटकर उन्होंने अपने इरादे से कायनाती तस्बीह की मुखालिफत की, उन्होंने अपना कोई रास्ता शुरू कर दिया है। अगली आयत कह रही है खलक़स्समावाति वल अर्द बिलहक़ व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। ज़मीन, आसमान, समावात, तमाम चीज़ों के हमराह जिसको अल्लाह ने खल्क़ किया है, उसने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया। अब उसके साथ जिसका जिक्र हो रहा है वो इंसान है दोबारा। वो सव्वरकुम, सव्वरकुम का क्या मतलब है? सब, हाँ, सूरत बनाने की बात आई है। वो सव्वरकुम किस तरह से कहा? फ़अहसन सवरकुम। अल्लाह अपनी तारीफ अक्सर उस वक्त करता है जब इंसान का जिक्र आता है कि इंसान को बनाते हुए रब को अपने ऊपर नाज है कि फ़अहसन सुवरकुम, कि उसने तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरत बनाई और उसी की तरफ पलटना है। ठीक है, यहाँ ये बताना चाह रहे कि जब रब इंसान की खिलकत का जिक्र कर रहा है और उसके कुफ्र का भी जिक्र कर रहा है, ईमान का भी जिक्र कर रहा है, तो वहाँ ये बता रहा है कि ये तस्वीर कशी में, इस कायनात में अलग से इंसान एक अजीम वाक़अन मुअजिज़ा है। मैं भी माह रमज़ान में अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह की इतनी क्रिएशन, इतने सुपर गैलेक्सीज, सब कुछ छोड़ के सारे फरिश्तों की निगाह इस छोटे से प्लानिट पर है, यू नो, हमारी तरफ है। अजीब है ना, सब कुछ छोड़ के हम पर तवज्जो है। हम में कारी और मुदब्बिर, मुफक्किर, मुफस्सिर, उनको खुदा ढूंढ रहा है अपने फरिश्तों के ज़रिए। सो वाई, यू नो, अजीब सा लगता है क्योंकि यहाँ इंसान रहता है। हालांकि कहने को ये छोटा सा प्लानिट है, लेकिन यहाँ ये इंसान रहता है जो अजीब मौजज़ा है खुदा का। खुदा ने तमाम कायनात की मखलूक़ात को ताकत के ज़रिए इताअत की तरफ लेकर आए, लेकिन इंसान से कहा कि इताअत से खालिक के सामने झुको। ताकत के ज़रिए उसको नहीं झुकाया, नहीं है, उसको कहा अपने इरादे से तू झुके तो तू इंसान है, मर्जी होते हुए तू मेरे पास आए तो तू इंसान है। तो इसलिए फ़अहसना सुवरकुम, ये बहुत प्यारी इसमें बशारत है कि क्या इंसान की सूरत जो है वो परवरदिगार आलम ने इतनी खूबसूरत बनाई है। यहाँ तफसीरे जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं। ठीक है, बाज़ आयतें बहुत सुनते हैं, बाज़ तारीफ़ें बहुत सुनते, लेकिन देखना ये कि अच्छा तो ये क्या है, ये सारी अल्लाह तारीफ़ें किस लिए कर रहा है? ठीक है, अपने ऊपर इतना नाज क्यों कर रहा है कि मैंने उम्दा शक्ल बनाई है तेरी, तो ये उम्दा और हसीन और ख़ूबसूरत जो बनाई, अल्लाह का हर काम बहुत प्यारा है। जैसे तफसीर नूर में बड़ा प्यारा बताया हुआ है, देखिए खुदा कहते फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अहसनुल खालिकीन है।
قرآن کے بارے میں کہا نزل احسن الحدیث، قرآن بہترین گفتار ہے. جب وہ قصے سناتا ہے تو کہتا ہے خود خدا احسن القصص، بہترین قصے سناتا ہے. جب اس کے اپنے نام ہے تو کہتا ہے للہ الاسماء الحسنى، حسنى احسن کی مؤنث ہے کہ بہترین. اور اسی طرح جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ اللہ الحسنى، وعدہ مؤنث ہے اس لیے حسنى آ جاتا ہے احسن کی جگہ، تو وہ بھی بہترین ہے اللہ کا. تمام کاموں میں پروردگار عالم نے اپنے اعمال کو کہا ہوا ایک بہترین بہترین. یقول التی ہی احسن، ہم سے بھی کہا ہے کہ احسن بولو، ہم سے کہا احسن و عملہ کہا ہے، ہمیں کہا ادفع باللتی ہی احسن، کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ احسن کرو. کرتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، ہے نا. یہاں پر آ کے مجھے لگتا ہے سورہ حجرات کو پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ پکڑا جائے گا ہمیں کہ تم پڑھ تو رہے ہو، کر کیا رہے ہو. اور اس میں بھی جو ہمارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ ہم احسن کریں، حسن بھی نہیں احسن کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ تک نہیں بنتی نا. ہم تو کہیں گے یہ تو تک کی نہیں بنتی، کیوں کرے؟ صحیح، اس نے اتنا برا کیا، میں اس کے ساتھ اچھا تو کیا بہترین کر لوں. کیوں کروں؟ کس لیے کروں؟ یہ رمضان المبارک کا کام ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ڈگ کرو، سوچو، اپنے اوپر کام کرو، اپنی مینٹیلٹی کو بدلو. صحیح نا. یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مسبحات کے ذریعے ہمارا وجود تسبیح بن جائے، ہم مسبح بن جائیں. یعنی ہم اللہ کی پرفیکشن کو دیکھ کر کہ اللہ نے ہمیں اتنا پرفیکٹ بنایا ہے. کہتے ہیں نا انسان واحد ہے جو کھڑا ہو کر چلتا ہے، کھڑا عزت کے ساتھ، اس میں ایک وقار ہے، ایک ڈگنیٹی ہے. اور آغا قراتی بڑا پیارا بولتے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں پروٹیکشن کے لیے، جو ہماری آئی بروز ہے، یہ جو آئی لیشز ہے، یہ حفاظت کے لیے، لپس ہے یہ حفاظت کے لیے. لیکن یہ جو حفاظت کے لیے بھی اللہ نے بنایا ہے نا، اس میں بھی اتنا حسن ڈالا ہے، اتنی خوبصورت تصویر کشی کی ہے. اور وہ بھی تصویر کشی کس سے کی ہے؟ گندے سے پانی، سپرم، این اس تاریکی ڈارکنیس میں وہاں بیٹھ کر یہ آرٹسٹ قادر مطلق اتنا پیارا آرٹ بنا رہا ہے. سب کچھ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ اس کو انسان جب بار بار سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ توحیدی نور آ جاتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تمہیں اتنا پیارا بنائے تاکہ تو ہر ایک کے ساتھ اچھا کرتا چلا جائے. اچھا، اس کو آئیں تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور برے کے ساتھ اچھا کرو تو یقین کریں ہم جیسے بندے بھی معزز دیکھ سکتے ہیں. اچھا، برے کے ساتھ اگر اچھا کر لینا آپ ہمت اتنی کر لیں، اس کے بعد ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. واہ واہ، سبحان اللہ. کسی کے ساتھ ہوا ہے یہ معجزہ کہ آپ نے برے کے ساتھ اچھا کیا ہو؟ اور عملی طور پہ نہ بھی اچھا کیا ہو، آپ تنہائی میں اس کے لیے خلوص سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بے چین ہے تو بے چینی بانٹے گا، اس کے پاس وہی کچھ ہے نا جو وہ آپ کو دے رہا ہے. تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ بے چینی اس کی دور ہو. جب آپ خلوص سے دعا کرتے ہیں تو اس بندے کو کیا سکون آنا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ تجربہ میں نے 4-5 بندوں کو بتایا گیا، خود اور علی مرتضیٰ زیدی نے بتایا. آغا علی مرتضیٰ زیدی نے کہا تھا کہ میں نے ایک بندہ تھا بہت رچ تھا کسی کے ہاتھوں، بات کر سوری، بات کرتی کر جی جی جی. تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک بندہ بہت رچ تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اس بندے نے زندگی میں ایک مشکل کی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو. تو ہنسا پریشان ہوا، کہتا میرے منہ سے اس کے لیے دعا نکلے گی. تو مولانا نے کہا آپ ایک دفعہ کوشش کرو، اتنے خلوص سے آپ اس کے لیے دعا کرو گے، اتنی جلدی آپ معجزہ دیکھو گے. تو کہتے ہیں میں مسجد سے واپس گیا، ابھی میں اپنا بستر ٹھیک کر رہا تھا، اس بندے نے مجھے فون کیا کہ وہ معجزہ ہو گیا. اس بندے نے مجھے فون کیا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں برا ہوں، میں اچھا نہیں کر رہا تھا آپ کے ساتھ. وہ جو سالوں کا ایک گرج تھا وہ صرف اس خلوص والی دعا کے سبحان اللہ. دل سے دھل گیا. اور مولانا کہتا پھر میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں اس کے لیے دل سے دعا کر دیں. آپ یقین کریں کہ ایسے حالات بدلتے ہیں تو میں حیران ہوں. بے شک بے شک، یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بعض قابل نہیں ہوتے، ہے نا. یہ بھی کہتے ہیں نا وہ قابل احترام ہے ہی نہیں، اس قابل تو بنے کہ میں اس کی عزت کروں، احترام کروں.
لیکن پورا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں یہ ڈیلنگ قرآن پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کے کلام، اللہ کے وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم برے کے ساتھ اچھا کرو گے تو خدا اس عدو کو ولی حمیم میں بدل دے گا، گہرے دوست میں بدل دے گا، یہ اللہ نے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا شرح صدر، وسعت صدر، سینہ بہت بڑا کرنا ہوتا ہے، بہت بڑا. ہم اپنے بابا جان کی زندگی میں دیکھتے تھے کہ انہیں بہت سے لوگ پرسنلی مثلاً اتنے پسند نہیں تھے. جیسے ایک ہوتا ہے بہت باتونی، عجیب سی اس کی عادتیں، تو آپ کو اتنا اچھا نہیں لگتا وہ پرسنالٹی، لیکن بابا اس کا بہت احترام، بہت عزت کرتے تھے. تو ہم حیران ہوتے تھے، اللہ اس کے ساتھ تو ہم 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، کیوں کیسے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص انہیں بھی بالکل پسند نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے مفید ہے، ٹھیک ہے. مصلحت اس میں ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کو مقام دیا جائے، اس سے بنا کے رکھا جائے، کیونکہ یہ کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اچھا انسان ہے، کچھ بری عادتیں ہیں، کام اچھا کر رہا ہے. تو وہ ایسی تعریفیں کرتے تھے، اتنی تعریفیں، اور اکثر لوگ سب کہتے تھے ہمیں کہ او اتنی، میں تو بڑا ہی عزیز ہوں ان کا، ایسا. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ پیچھے کیا شرح صدر ہے، وسعت صدر ہے، کہ بالکل پتہ نہ چلنے دینا اور اتنی عزت کرنا. تو ایک ہدف، ایک مقصد، ایک عشق الہی، قرآن پر عمل کرنے کی خاطر ہمیں یہ کڑوا قدم رکھنا پڑتا ہے، اس نفس کو کچلنا پڑتا ہے، پھر آگے جانا پڑتا ہے مشکل، لیکن واقعاً اس کا بہت زیادہ اجر ہے. مجادلہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اپنوں سے جب بات کرو تو حسن بات کرو، صحیح، حسن ہے، لیکن جب غیروں سے بات کرو تو احسن، صحیح نا، احسن کرو. یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت پیارا ہے احسن، کیونکہ ہم پڑھیں. اور پھر قرآن نے کہا ہے کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، باتیں سنو پھر دیکھو جو احسن بولتا ہے، سب سے اچھا بولتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرو، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرو. احسن، احسن آیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں، بہترین کام، لیکن جس میں رنگ الہی ہو، خلوص ہو، وہ احسن کام ہے، ان کاموں کی طرف جاؤ. تو یہ اس بہترین آیت کا ہمارے لیے پیغام ہے. اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 4. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو تو سرون، سر میں رکھتے ہو، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو تو علنون، اعلان سے ہے، علانیہ، تو سرون تو علنون، دونوں کو وہ جانتا ہے. اچھا، ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے، صدور، بذات الصدور، اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے. یہاں پر کتنی دفعہ جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے آیا؟ ایک ہی آیت میں. کون سا ہے بتائیں، عربی میں پڑھیں. یعلم، پھر آیا ہے یعلم، اور پھر آیا ہے علیم، ہے نا، 3 دفعہ آیا نا، کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یعلم یعلم یعلم، 3 لیولز کا یعلم، علم علم علم، یعنی قربت قربت قربت، یعنی ہم بالکل کرسٹل کلیئر اللہ کے سامنے شفاف. تو یہ جب انسان کو یقین آ جائے، علم یعلم ان اللہ بان اللہ یرا، جو سورہ اعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سورہ علق میں آئی تھی. تو یہ یعلم 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 انسان کو پاک، پاکیزہ اور باشعور بناتا ہے کہ خدا سب کچھ جان رہا ہے. اللہ اپنے علم میں کسی وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسے کچھ ذریعہ نہیں چاہیے. تو وہ سینوں میں ہمارے آباد ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں آباد ہے، ہمارے وجود میں. یعنی اللہ کا علم ہمیشہ علم حضوری ہے، حصولی نہیں ہے. فرق پتہ ہے حصولی حضوری کا؟ سنا ہوگا. حصولی یعنی آج مجھے نہیں پتا، میں نے حاصل کیا،
تو پتہ چلا وسیلے کے ذریعے، یہ وسیلہ ہے، آپ وسیلہ ہے، کچھ دیکھ لیا. ہم وسائل کے ذریعے، میڈیمز کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں. ہمارا علم ہوتا ہے حصول، حاصل کرنے والا، لیکن ایک علم ہوتا ہے حضور. ہم پورا ہے، ہاں، پورا آپ کا وجود یا شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہیں، اس کے لیے کچھ آپ کو نہیں چاہیے. آپ کو اپنے درد، اپنی بھوک، اپنے اس کا کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، اندر ہی اندر حاضر ہے، بالمشاہدہ ہے. تو وہ والا علم ہمارے نبی کا بھی جو قرآن کو ریسیو کرنے کا علم تھا، وہ سیدھا سینے پر، سینہ ٹو سینہ، جبرائیل امین لا رہے اور سینے پہ جا رہا، علم حضوری تھا وہ. اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی قرآن میں ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کو جو عام ورق کاغذ پہ جو لکیریں سیاہ کلر کی کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، جسے ہم بک کہتے ہیں، جو بشر نے لکیریں کھینچی ہے، بشر نے، انسان نے، ہمارا نبی ان کے پڑھنے کا محتاج نہیں تھا. حضوری ہوتا ہے ہاں، حضوری ہوتا ہے، کیونکہ وحی حضوری ہوتا ہے. وحی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا یقین، جیسے آپ کے اندر ہی وہ نازل ہو رہا ہے نا، آپ کے وجود میں. تو یہ اعضاء سے بھی نہیں ہے، یعنی عضو بھی نہیں، یعنی کہ کان سے سن رہے ہیں نبی، ایسا نہیں ہے کہ اچھا آواز آئی نہیں آئی، یہ حصولی ہو گیا نا، کہ اچھا یا اس کان سے سنا ہے، اس آنکھ سے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے. اس سینے پر ایک دم سے جو چیز سینے پر اتر جائے، اس کے لیے پھر کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ اچھا سنائی نہیں دیا، یہ ہوا، یہ ڈر گئے، جس طرح لوگ کہتے. ہاں، ضرورت نہیں ہے. تو یہ پڑھنے آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے نبی کے لیے. ہم نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ نبی کو پڑھنے نہیں آتا تھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، محتاج نہیں تھے آپ. یہ عظمت ہے ہمارے نبی کی، ان کا درجہ اس سے اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اچھا، اگلی آیت ہے الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ الم یأتکم نبأ، یأتی یعنی پہنچی، نبأ تو پتہ ہی ہے خبر، یا نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا، جو پہلے کافر ہو گئے تھے پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا. فذاقوا وبال امرہم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم. وبال کہتے ہیں نا اس چیز کو جو انسان کو ضرر پہنچائے، جو اس کے لیے بوجھ، وبال جان جیسے ہم کہتے ہیں وبال بن جائے. ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِیٌّ حَمِیدٌ. یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. بینات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واضح، بین، روشن، بیان سے. واضح معجزوں کو کہتے ہیں بینات، ٹھیک ہے، جو بہت ہی کلیئر ہو. تو جب بھی انبیاء معجزے لے کر آتے تو یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ ابشرون یہدوننا، یہ بشر ہماری ہدایت کرے گا. ایک انسان نبی بن گیا کہہ رہا ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں؟ نہیں، ہمیں تو کوئی فرشتہ چاہیے، کوئی جن چاہیے، کوئی اور ہو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر مثلا فرشتہ کہے گا روزہ رکھو، تو ہم فرشتے سے کہیں گے کہ ارے تیرے پاس تو پیٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس پیٹ ہے. ارے تو کہے گا ہمیں روزہ رکھ، تو کون ہوتا ہے ہمیں کچھ کہنے والے کا؟ اگر فرشتہ ہمارا ہادی بنے، نبی بنے، اور ہمیں کہے کہ شہوت سے کام نہ لو، تو ہم کہیں تجھے کیا پتہ ہے شہوت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، ہمیں پتہ ہے، تیرے پاس تو ہے ہی نہیں. اگر وہ مثلاً کہیں یہ کام کرو، جہاد کرو، ہم کہیں گے اس میں اتنا درد ہے، تکلیف ہے، اولاد سے دوری ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نہ وہ درد و غم کو جانتا ہے، نہ وہ شکم و شہوت کو جانتا ہے، تو وہ کہاں سے ہمارا ہادی بنے گا، معلم بنے گا، مربی بنے گا؟ تو یہ اتنی بیوقوفی ہے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک بشر کو بنایا. بشر ان دیٹ سینس ڈیفینیٹلی ان کا عصمت کا مقام الگ ہے، لیکن کم از کم یہ اللہ نے یہ ساری فیلنگز دی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں انہوں نے اسماعیل کو ذبح کیا، اسماعیل کربلا. ہم اس درد پہ روتے ہیں کیونکہ ہم دونوں بشر ہیں، معصومین بھی بشر، انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. تو یہ لوگ کہتے تھے کیوں یہ بشر آیا ہے ہمیں ہدایت کرنے کے لیے؟
تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، منہ پھیر لیا، پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. واستغنى اللہ، اللہ نے کہا تم منہ پھیرتے ہو، میں بھی تم لوگوں سے منہ پھیر لیتا ہوں. واللہ غنی حمید، اللہ بڑا غنی، بے نیاز، حمید، قابل ستائش ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی نیاز نہیں ہے. اس کی مثال میں ہمیشہ ہی دیتی ہوں کہ ہم سب کے سب اگر سورج کی طرف گھر بنائیں، سورج کی طرف رخ کریں، تو سورج کو کوئی فائدہ ہوگا؟ سب رخ موڑ لیں تو سورج کہ بھائی اب میرا کیا ہوگا، سب نے منہ موڑ لیا، کچھ ہوگا سورج کو؟ نہیں. سورج غنی ہے، سورج کو کیا ہے، آپ رخ کرو تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو آپ کا نقصان ہے. صحیح ہے، ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال ہے. اللہ کو کیا ہوتا؟ اللہ غنی حمید ہے، تم آؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے. صحیح، اب تو دروازہ کھولو، لو جو رحمت لینی لو، بند رکھتے ہو تو بند رہو، دریائے رحمت میں بھی رہو گے، اندر کچھ نہیں جائے گا تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے. یہاں اس طرح سے بتایا جا رہا ہے. پھر آگے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. کفار کو یہ گمان ہے. زعم کہتے ہیں اردو میں، زعم کرنا. زعم قرآن میں جب بھی آیا ہے نیگیٹو کے لیے آیا ہے. صحیح، نیگیٹو معنی میں آیا ہے، یعنی انہیں انکار کے ساتھ، جب ہوتا ہے نا شکیہ گمان ہوتا ہے کہ یہ نہیں کر سکے گی، اس ٹائپ کا، تو زعم کہتے ہیں وہاں پر کہ یہ کفار کائنات میں موجود شواہد، انبیاء کی طرف سے قائم کردہ دلائل کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم دوبارہ سے اٹھائے نہیں جائیں گے، ہم بعث نہیں ہوں گے. مبعث یعنی بعث یعنی دوبارہ سے زندہ ہو جانا، ہم نہیں ہوں گے. قل، تو کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. یہ ضرور کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ لا تبعثن. ہاں، لا پھر آخر میں جو نون ہے وہ بھی نون بھی تاکید کے لیے آتے ہیں، تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم، اور پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا. دیکھیں، لا تنبؤن، اصل میں صرف نبا تھا، لیکن اتنے سارے ورڈ لگا دیے جاتے عربی میں، اضافی ایکسٹرا، تاکہ ہم یہ کہ ضرور ضرور ضرور، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں تم ضرور 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 آؤ گی، تو تم آؤ گی اور تم ضرور آؤ گی تو میں فرق ہے نا. تو اس طرح عربی میں لا تنبؤن، نون تاکید ثقیلہ ہے، لام دونوں آ گیا. اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. اب جب یہ کہتے ہیں نا یسیر ہے، اللہ کے لیے آسان ہے تمہیں دوبارہ سے زندہ کرنا، تو آسان مشکل اللہ کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا. کوئی نہ کوئی چیز آسان ہوتی ہے، نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ چیزوں سے تھوڑی بناتا ہے. ہم لوگ چیزوں سے بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یہ ریسیپی بہت آسان ہے کیونکہ اس میں صرف 2 انگریڈینٹس ہیں، یہ مشکل ہے اس میں 10 چیزیں ڈال، اس کو اتنا ٹائم لگتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے. یہ ہماری سوچ. اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے آسان ہے یا مشکل ہے. اللہ کے لیے تو کن یکون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آسان کہا جاتا ہے بار بار قرآن میں کہا ہوا ہے یہ لفظ. اس طرح کا لب و لہجہ اگر آپ کو 1 2 3 4 مصبحات کا پتہ چل جائے نا، اور آپ اس پیٹرن پہ چڑھ جائے نا، تو آپ کو چیزیں اتنی مزے کی لگیں گی، آسان لگیں گی. کیونکہ دیکھیے قرآن کو اللہ نے اتنا ایزی پیزی بنایا ہے، ریپیٹ اتنا کیا ہے، ایک ہی لب و لہجے میں اتنی باتیں کی ہیں، آپ کہیں گے واو یہ تو مجھے اتنی آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. ایک الفت، ایک انسیت ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی آیتیں آپ کو بہت ملی گی. ذالک علی اللہ یسیر، یا اوہن بھی کہتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. بس یقیناً ہمارا یوم بعثت ہے، ڈے آف ریزریکشن ہے. اگر نہ ہو تو آپ کہیں گے میں بہت محنت سے ایک بلڈنگ بنا رہی ہوں، پھر میں نے اس میں بلاسٹ کرنا ہے، اس کو بس ایسے ہی ختم ہو جانا ہے. تو آپ کی کیا ہے، تو بنا کیوں رہی ہو؟ صحیح ہے، نہیں بنا رہی ہوں، بس ایسے بنا رہی ہوں اور پھر اس کو ختم ہو جانا ہے. تو اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، بس ایسے ہی ختم ہو جانا ہے، بس ایسے اینڈ ہو جانا ہے. خود بخود ایسے ہی آ گیا تھا اور خود بخود ایک دن ختم ہو جائے گا. دیٹس اٹ.
تو پھر میں خود ہی نا اپنے آپ کو ختم کر دوں. پھر یہ کیا ہے؟ دیر از نو میننگ آف لائف. جب میننگ آ جائے تو پھر اس پر پورا ہمیں ایمان ہونا چاہیے اور آگے جانا چاہیے. اب آ گئی آیت نمبر 9 جس کی وجہ سے اس سورے کو سورہ تغابن کہا گیا. سوری ہاں ادھر تفسیر کوثر میں لکھا ہوا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر ایمان لے آؤ جس کی روشنی تمہیں نجات کا راستہ دکھا رہی ہے اور ابدی سعادت کے لیے. اس سے مراد قرآن مجید. اور یقیناً روایات کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نور سے مراد امام علی مرتضی امام العارفین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب. احسنتم بارک اللہ. آئی تھنک آیت نمبر 9 کو ہم بعد میں کر لیتے. اسی آیت نمبر 9 کی وجہ سے اس کو سورہ تغابن کہا گیا ہے اور یہ سبب اس میں سورہ ہے. اچھا ساتھ ساتھ ہم جو ٹاپک وائز جو سبجیکٹ لے کر جا رہے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ اس کو ہم شروع کرتے ہیں. اور اس میں آج ہم ایک آیت لے کر آئیں آپ کے لیے. وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222. بقرہ سورہ نمبر کیا ہے؟ 222 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 222 کیا ہے بتائیں؟ کون سی آیت ہے؟ دیکھ کے بتائیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ہاں کس کے بارے میں؟ قُلْ هُوَ، عورت کی نجاست کے بارے میں. ہاں حیض کے بارے میں. ٹھیک ہے. یسألونک عن المحیض. قرآن میں کتنی مرتبہ حیض کا ذکر آیا ہے؟ جو ہمارے سائیکلز ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے مجھے بتائیے گا. ایک ہی دفعہ آیا ہے؟ 2 دفعہ آیا ہے؟ حیض کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ آپ کے 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 ایک دم سے آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے. سوری آپ بتائیں. ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ کے بتائیے گا. اچھا یہاں یہ آیت یوں بتا رہی ہے کہ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ ایک اذیت ہے، قل اذا، یا ایک گندگی ہے یا ایک بیماری ہے. صحیح. فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. حتی یطہرنا. اچھا یہاں بتاتے ہیں تفسیر میں کہ یہودی جو تھے وہ عورتوں کو حیض کے دنوں میں اچھوت سمجھ کر ان سے مکمل پرہیز کرتے تھے. مکمل پرہیز یہ یہودیوں کے کتابوں میں ہے، ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. ان کے ایسے ہی عقائد ہیں یہودیوں کے کہ وہ ہر چیز کو جہاں وہ بیٹھے اس کو نجس سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا ہے. عیسائی اس کے بالکل ہی اپوزٹ. عیسائی کہتے تھے کہ عورتوں سے ہر قسم کا ملاپ رکھنا بالکل صحیح ہے، بالکل چھوٹ اور بہت اسٹرکٹ یا ایکسٹریم افراط تفریط. یا تو یا بالکل ہی نجس ہے دور اختیاری کرو، یا بالکل ہی ہر چیز جائز ہے، ہر طرح کا ملاپ رکھو. اسلام آیا بیچ کا راستہ میں آنا روی یا ماڈریشن. اسلام نے کہا عورت حیض کے دوران میں بالکل ایک نارمل انسان کی طرح ہے. صحیح ہے. ظاہراً اس کے ہاتھ، اس کا وجود سارا پاک، سارے وہ کام کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے وہ نہ کر سکتی ہے سوائے کچھ چیزوں کے جو پتہ ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے، یہاں پتہ نہیں جہاں بیٹھ گئی ہے اگر وہ خشک ہے وہ جگہ نجس ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بالکل ہی ایک نارمل انسان کی طرح. ہاں یہاں یہ بتا دیا کہ صرف اور صرف جو کچھ چیزیں جو حرام ہیں وہ محرمات کی لسٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے. بعض چیزوں میں ریسٹرکشن لگا دی تھی، یعنی ماڈریشن کا راستہ اسلام نے انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت بہت پیاری بات ہے. اور اسلام نے اس کو
ایک عظمت کے طور پر بیان کیا, ایک بیماری کے طور پر بیان کیا. دیکھیں میں آپ کو کچھ احادیث بتاتی جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حیض یوم لکن خیر من عبادت سنت صیام نہارها و قیام لیلها. ایک دن حیض میں رہنا بہتر ہے ایک سال عبادت سے, ایسی عبادت جس میں دن کو روزہ رکھا گیا ہو اور رات کو نمازیں پڑھی گئی ہوں. ہاں ثواب ہے اس کا. کیوں ثواب ہے؟ ایک دن حیض میں رہنا بہتر از عبادت از ایک سال عبادت سے بہتر ہے, کیونکہ یہ خود بھی ایک اطاعت ہے, یہ بھی ایک بندگی ہے. اچھا, اسی طرح مستدرک الوسائل میں آیا ہے کہ نبی فرماتے ہیں مماتت فی حیضہا ماتت شہیدہ. جو حیض کے دوران دنیا سے چلی جاتی ہے اس کی موت شہیدوں کی موت ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بالکل ہی ہماری جو سوچ ہے اس کے بالکل الٹ گئے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بالکل ہی عجیب ہو گیا, یہ تو یو ٹرن ہو گیا, یہ تو ایک بم بلاسٹ ہے. یہ کیا, ہم تو کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, یہ تو دنیا ہی الگ ہے, یہ تو لگ رہا ہے ہم کسی اور گیلیکسی میں چلے گئے. ٹھیک ہے, ہاں لیکن نہیں, کیونکہ وہ صرف جب انسان گناہ کرتا ہے اپنی مرضی سے اور جانتے ہوئے جان بوجھ کے, بس وہ بدترین حالت ہے. اس کے علاوہ باقی سب خالق کے ہاتھ میں ہے نا, رب کے ہاتھ میں. اور رب جیسے ہمیں کتے سے نفرت نہیں ہوتی نا, کتا نجس اس لیے ہے کہ آپ اس کی وفا, کیونکہ اتنا وفادار ہے, کہا اس کو اپنے گھر نہ لاؤ. اگر گھر لاؤ گے, بچے ٹینیجر تھوڑے سے روڈ ہوتے ہیں, تمہیں بچے پسند نہیں آئیں گے, پھر کتوں کو پالنا شروع کر دو گے. تو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے, کہا ہے کہ اس کو اپنے گھر نہیں لاؤ, اس کو باہر رکھو, وہ خود بہت خوش ہوتا ہے گارڈ بن جائے تو ٹھیک ہے, لیکن گھر میں نہ لاؤ. لیکن اس کا احترام ہے, عزت ہے, اس کی وفا کی تعریف کی گئی ہے. کتوں سے 10 چیزیں سیکھو حدیث میں. یہ کوئی نجاست, بری چیز, منحوس چیز, ہائے یہ جس طرح لیتے نہیں, یہ ایسا ہے ہی نہیں اسلام میں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام کہتے ہیں آپ ہے, آپ کا وجود ہے, ٹھیک ہے, اور خون نجس ہے, اس سے نفرت تھوڑی کرتے ہیں. وہ نجس ایک مصلحت کے لیے, اس سے دوری اختیار کرنے کے لیے کہ ہر جگہ خون نہ ہو. خون تو حیات ہے, صحیح, خون نجس ہے, کتا نجس, لیکن کتے کا کتنا احترام ہے اسلام میں, بہت احترام ہے. 10 صفات ہے کتوں میں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے, بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں حیض کے بارے میں بھی ہے. دیکھیں ایک اور حدیث آپ فرماتے اذا اغتسلت من حیضها کفر اللہ کل ذنب ولم یکتب علیہ خطیئہ الی الحیضۃ الاخری. کہتے ہیں جیسے ہی حیض کا پیریڈ ٹائم ختم ہوتا ہے, عورت غسل کرتی ہے, تو اذا اغتسلت کفرہ, وہ غسل کفارہ ہے, اس غسل کے ساتھ سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں, اور اگلے حیض تک اس کو پروردگار عالم ایک پروٹیکشن میں رکھتا ہے. کہتے ہیں جان بوجھ کے گناہ نہ کرو, تم اتنی پاک ہو گئی ہے. من حیضۃ الاولی الی حیضۃ الاخری, جیسے جمعہ بے جمعہ ہمیں کہتے ہیں نا, اس جمعے سے اگلے جمعے تک اپنا خیال رکھو, اسی طرح پہلی حیض سے دوسری حیض کے بارے میں باقاعدہ بتایا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت تاکید کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح بیمار کا بہت اجر ہے, بہت ثواب ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کا صحیفہ عمل نورانی ہو جاتا ہے. بیماری ایک انسٹیٹیوٹ ہے, بیماری ایک یونیورسٹی کی طرح ہے کہ آپ اس میں داخل ہوئے, آپ گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں طہارت کے ساتھ. اسی طرح یہ بھی ایک بیماری کا پروسیس ہے جو آپ کو پاک کر کے نکالتا ہے. تو اس لیے اجر ہے, ثواب ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پیارا سا اسلام ہے. اور دیکھیں قرآن اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, قرآن فخر سے ایک آیت کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو ڈسکس نہ کریں کہ نہیں یہ کوئی ٹاپک ہے لینے والا. تو یہ قرآن کی آیت ہے نا, آیت کی تفسیر ہم نہ کریں تو پھر کون کرے, کون سمجھے؟ تو اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر لینا ہے. اب سائنٹیفکلی بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس ڈاکٹر شمع جیسی اور بھی شاید بہت سی پرسنالٹیز ہو, آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام جب کہتا ہے کہ اس کو ان دنوں میں کچھ چیزوں سے بریک دیا جائے تو وہ اس کے مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, اس کے ہارمونز لیول سب کے لیے کتنا اچھا ہے, کتنا پیارا ہے. محرمات بھی
حسین ہے اور اس میں جو چیزیں خدا نے اجازت دی ہے وہ بھی بہت زیادہ حسین ہے. اس کو کس طرح سے خدا، کیونکہ ماں بننے کے لیے ایک اس کی تیاری ہوتی ہے، فزیکلی اس کو الگ بنایا ہوا ہے مردوں سے، تو اس کا ایک احترام ہے، ایک عزت ہے. اور مردوں سے کہا ہوا ان دنوں میں اس کی عزت کرو. اس کے موڈ بڑے مزے سے سوئنگ ہو جاتے ہیں نا، وہ کچھ بھی کر دے گی اپنے، تو اس کے ایک بہت احترام کا کہا ہوا ہے. کہا ہے اگر تم مرد ہو تو مرد بن کے صبر کرو، مرد ہو تو دکھاؤ. جب موڈ عورت کا خراب ہو تو وہاں پر شجاع بنو، اپنی شجاعت وہاں دکھاؤ. مرد ہو تو یہاں اپنی مردانگی دکھاؤ. یہ اسلام کہتا ہے، یہ لب و لہجہ ہماری احادیث کا ہے کہ مرد کی مردانگی یہاں پہ نظر آتی ہے کہ وہ کیسے اگنور کرتا چلا جائے، عفو درگزر کرتا چلا جائے. یہ مرد ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو ایسا مرد بنائیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ. جی جی مستحب ہے، ہاں سب کے لیے، مردوں کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے مستحب ہے. کہتے شب اول قبر، ہاں فشار قبر سے بچنے کے لیے بہت تاکید سے کہا گیا ہے کہ یہ طہارت، یہ اس لیے طہارت کا بہت ایمفسائز ہے کیونکہ کچھ سیکھے بھی. حدیث میں یہ ہے کہ جو جمعے کے دن کوئی نئی چیز نہ سیکھے، علم، کوئی حکم الہی نہ سیکھے، کوئی تفسیر نہ سیکھے، اپنے فقہ اور علم کو نہ بڑھائے تو وہ بدبخت ہے. یہ حدیث میں کہا. اور نہائے، جسم کو پاک کرے اور روح کی پاکی طہارت کے لیے کچھ علم بھی حاصل کرے. یہ بہت زیادہ ہے. جمعہ بے جمعہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو، اپ لفٹ کرو. یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے. صلو علی محمد و آل محمد. آپ لوگ اچھا اسکرین آ جائے گی سلائڈس کے لیے 114. از اٹ ریڈی؟ پھر ہم جب تک پریکٹس کرتے ہیں. یوز نہیں کر سکتے لیکن لیپ ٹاپ پہ دکھا سکتے. اوکے یا دکھا دیں آپ. چلو اچھا ہم 114 میں جاتے ہیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو کر لیجیے. وی ہیو یا جیسے پیریڈز میں جو ہے وہ قرآن پاک کی 7 آیات سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اچھا پیریڈز میں جو محرمات اور مکروہات ہے، مجھے میرا دل چاہتا ہے اس خواتین کی سائڈ میں کہیں لکھ کے لگا دینا چاہیے. بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے. مطلب کہ قرآن پاک کی اگر آیات ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ وہ 7 والا کانسیپٹ حیض میں نہیں ہے. حیض میں ایک آیت بھی پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، مکروہ ہے گا کیا مطلب ہے؟ وہ آیات جس میں سجدہ واجب والی آیات ہے ان سے ہٹ کر. ٹھیک ہے، قرآن میں ٹوٹل کتنے سورے؟ ٹوٹل کتنے سورے؟ 114. 114 سوروں میں سے کتنے سوروں میں سجدہ واجب ہے؟ ریلی؟ پکا؟ کون کون سے؟ حامیم، فصلت، سجدہ اور علق. حامیم سجدہ ایک سورہ ہو گیا. دوسرا فصلت، سورہ سجدہ 2. علق، نجم، علق، حامیم سے علق بولتے ہے. ہاں حامیم سے نجم علق. اچھا یاد ہے. اچھا میں یوتھ کو بتاتی جاؤں، اس کو یاد کرنے کا یہ طریقہ بہت آسان ہے. سجداز آر ہائیلی نیسیسری. سجدہ سورہ سجدہ ہو گیا. آر اے ہے نا، اے علق ہو گیا. سجداز آر ہائیلی ایچ حامیم سجدہ ہائیلی نیسیسری اینڈ نجم. So sajdas are highly necessary. اوکے، اس طرح آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو یہ 4 سورے ہیں جن میں آیت سجدہ ہے واجب. ان 4 آیتوں کو سارے مجتہدین کے تو نہیں پڑھ سکتے، کچھ کہتے ہیں احتیاطاً یہ 4 سورے نہ پڑھیں. اب باقی کتنے رہ گئے؟ 110 سورے رہ گئے. 110 سوروں کو حیض کی حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. مکروہ ہے. What does it mean؟ کراہت کا کیا مطلب ہے؟ کچھ احتیاط کے ساتھ. اچھا عبادت میں جب کراہت آئے تو اس کا معنی بدلتا ہے. ثواب کا مسائل وہ میں سب میں لیول لکھا ہوا ہے. ثواب کا وہ لیول نہیں رہتا. ہاں صرف ثواب کم ہوتا ہے، لیکن وہ کام کرنا چاہیے، کر سکتے. جیسے دیکھیں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، آپ نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے
تو آپ یہ ایسا نہیں نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھیں گی تھوڑا سا ثواب کم ہوگا. ٹھیک ہے، سامنے کوئی آگ، آپ کہیں بون فائر ہے، آگ ہے، آگ کے بالکل سامنے نہیں پڑھیں، لیکن کوئی چارہ نہیں آپ کے لیے چلے میں یہیں پڑھ رہی ہوں، لیکن آپ پڑھ لیتی ہے تو نہیں کہ نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تھوڑا ثواب کم ہو رہا ہے کیونکہ سامنے آگ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھی، سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے، مکروہ ہے. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھانا مکروہ ہے، ہم سب کھاتے بفیز میں، ہم کھڑے ہو کے کھاتے ہیں نا گھروں میں، کھڑے ہو کے کھانا کھانا مکروہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ بینیفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو وہ کھانوں میں، لیکن جب عبادت میں مکروہ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ثواب کم مل رہا ہے. تو آپ پڑھ سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں موبائل سے پڑھ سکتے، ٹچ بغیر وضو کے بھی نہیں کر سکتے اور پیریڈس پہ بھی نہیں کر خانم سکتے. جب ہم یہ کل بھی میں نے پوچھا تھا کہ جب ہم یہ افطاری کرتے ہیں، مغرب پڑھ لی، مسجد کی صفوں میں ہیں اور ہم نے افطار کر لیا، اس کے بعد ہم کلی کرنے تو نہیں جاتے اور ہم باقی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کراہت ہے؟ وہ ہاں مستحب یہ ہے کہ آپ کلی کریں اور پھر جب ٹائم نہیں ہے، ہاں کوئی بات نہیں، کراہت نہیں ہے، اگر پانی کے اس گھونٹ کو پی لیا تو اچھا سا کافی ہے. پی لیں ہاں کیونکہ مقصد یہ ہے کہ منہ میں آپ کچھ کے نہ کچھ رہے نا. بالکل بالکل. تو یہ ہو گیا. اچھا ہاں 114. چلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں، جلدی سے ریویژن کرتے ہیں. آپ 2 ٹیموں میں مقابلہ ہے. ٹھیک ہے، ٹیم 1 ٹیم 2. یہاں سے لاؤڈلی سب بولے، ثنا کی ٹیم ہے یہ. اوکے، سورہ نمبر 1 2 3 زور سے، ہاں 4 5 they're talking. Okay, 5 yeah 6 again. کسی نے انعام کہا تھا، انعام. اوکے، سورہ نمبر 6 تھا. 7 اعراف، بیوٹیفل. 8 انفال. 9 10 یونس. 11 Hud. 12 Yusuf. 13 Ra'd. And 14 15 beautiful. 16 yeah Surah. میں نے کہا تھا عرب لوگوں کو وہ نہیں پسند، کسرہ نہیں پسند. نحل، نحل فتحہ پسند ہے انہیں، کیا زبر پسند ہے، نحل نہیں نحل. اوکے، سورہ 16. سورہ نمبر 17 اسراء یا بنی اسرائیل. سورہ نمبر 18 کہف. ہاں کہف یا سورہ کہف. کہف کہتے ہیں نا، شاید نوحے میں بھی کہف کہتے ہوں گے شاید پاکستان والی، لیکن کہف. سورہ نمبر 19 مریم، our favorite سورہ. سورہ نمبر 20 طٰہٰ. 21 انبیاء. and 22 حج. 23 مؤمنون. 24 25 فرقان. and 26 have you done? No. Okay, wow, still you know it, mashallah. Okay, so now this story is so beautiful. سورہ شعراء سے یوں کہانی شروع ہوتی ہے. یا you come forward, come in front. Okay, سورہ شعراء سے، شعراء یعنی شاعر یا poets. سو کہانی یوں ہم نے بنانی ہے کہ 26 شاعر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، شاعری کہہ رہے تھے. شاعر کیسے مست ہو کے شاعری. اچانک 27 چونٹیاں آ گئیں اور آ کر انہوں نے ان پر اٹیک کیا. تو انہوں نے شاعری کی جگہ، شعر کی جگہ کہانیاں کہنا شروع کر دی. قصص، ہاں کہانیاں کہیں انہوں نے شعر کی جگہ، کیونکہ چونٹیوں نے حملہ کر دیا تھا. تو وہ کہانی انہوں نے کہی ایک اسپائڈر کے بارے میں، ہاں جس کے دو اسپائڈر ہیں اور 9 لیگز ہیں. صحیح ہے، اور وہ جو ہے وہ 2 اسپائڈر جن کے 9 لیگز ہیں وہ رومنز پر حملہ کر رہے. یا تو اس طرح سے آپ کو یاد رہے گا. 26 شعراء شاعری کہہ رہے تھے، اچانک چونٹی نے حملہ کیا تو انہوں نے شعر کی جگہ
کہانی کہنا شروع کری. کہانی کس کے بارے میں کہی؟ 2 اسپائڈر کے بارے میں, کیونکہ یہ سورہ نمبر 29 ہے نا, تو 2 اسپائڈر with 9 legs ایسے یاد رکھنا ہے. تو 2 اسپائڈر, 2 مکڑیاں جو کہ حملہ کر رہی ہے رومنز پر, صحیح ہے, عنکبوت اینڈ دین روم آ جائے گا. تو سورہ شعراء 26, نمل 27. نمل means چونٹیاں, ants. اینڈ کیا ہوا نامل کے بعد؟ قصص, ہاں, فتحہ, پھر فتحہ, زبر دینا, اوپر نیچے نہیں جائے, اوپر رہے, ٹھیک ہے, اوپر ہی اوپر. نامل, انعام, صحیح ہے, کاف. اور یہاں پر بھی قصص, قصص نہیں, قصہ ہم لوگ تو قے کر دیتے نا تھوڑا, قصص. سو سورہ قصص, سو انہوں نے قصے کہنا شروع کر دیا. کس کے بارے میں؟ عنکبوت and then room. Okay, so شعراء, نمل, قصص, عنکبوت, روم. یہ 5 سورے اس کہانی کے ذریعے آپ نے اس کو میننگ بھی سمجھ لیا اور نام بھی یاد ہو گئے. اب یہ کیسے یاد رہے گا کہ سورہ روم سورہ نمبر 30 ہے, تو رومن میں 30 کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے, XXX. تو وہ آپ پکچر رکھیں تو آپ کبھی نہیں بھولیں گی کہ اوکے جو 30 ہے وہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد رکھا. پیچھے جائیں. اچھا, ہاں, اچھا, اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو مثلاً 27 لکھیں, ایک چونٹی, چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے ذریعے 27 لکھیں تاکہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے 27 نامل کو کہتے ہیں, چونٹیوں کو کہتے ہیں. ہم اس طرح جب کرواتے ہیں خاص طور پر ینگ اسٹوڈنٹس کو تو ان سے کرواتے ہیں سارا, ٹھیک ہے, نہیں جا رہا, اوکے. اینڈ دین 20 ہاں, اس سے پہلے سو دس از دا اسٹوری. شعراء ہے, چونٹیاں ہیں, کہانی ہو گئی, عنکبوت ہو گیا, روم ہو گیا. یہ پکچرز ہے, 5 پکچرز ان کی, ٹھیک ہے. اچھا, اب چلتے 31, آخری 31 کر لیں. چلیں, ٹائم از اوور. یا 31 ہے کون سا سورہ؟ ہاں, اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ لک ایٹ مین, لقمان. سو 30 کا 3 ہے, اس کو آئیز بنا لیں, لک, اور 1 کو مین بنا دیں, ایک انسان بنا دیں. سو ہاں, لک مان. سو 31 آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا, ٹھیک ہے. جیسے یہ لک ہے, یہ مین, سو لقمان ہو جائے گا. اور 32 کون سا سورہ ہے؟ سورہ سجدہ. یہ کیسے یاد رکھیں گے؟ اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ ہاں آپ کو, کیونکہ بات میں نا آپ کو یاد رہے گا کہ سورہ سجدہ کہیں 30s میں ہے, پتہ نہیں 33 ہے, 34 ہے, پتہ نہیں کون سا ہے, لیکن کہ نہیں یہ 32 ہے, کیونکہ سجدے 2 ہی ہوتے ہیں, اس طرح اس کو پکا کرنے کے لیے 32. پھر 2 کو آپ بے شک اس طرح سے لکھیں اور سجدہ جیسا بنا لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, ورنہ اس 2 کے ذریعے آپ کو یاد رہے گا کہ 32 سورہ سجدہ ہی ہے. اور آخری چلے کر دیتے 33 پہ اینڈ کرتے. 33 بہت مزے کا ہے, آپ سب کا فیوریٹ. 33 یا آرمی, حزب سے احزاب, حزب اللہ کہتے ہیں نا, اس سے احزاب. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 کون سی آیت ہے؟ آیت تطہیر. ہاں 33. ویسٹ پہ سب نے ایسے یاد کیے ہوئے, ان کا وہاں کا بچہ جانتا ہے. 30 سالوں سے یہ سب سنتی آ رہی ہوں, 30 ایئر سے وہاں ہر کوئی 33. اور اس کو بھی ہم کہتے ہیں, وہ جو الرجال قوامون کو کہتے ہیں 434, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34. یا یہ حیض کی آیت وہاں بچے کو پتہ ہے 222. everyone knows. وہاں اتنا ماشاءاللہ قرآن پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, اتنی تھیم لے کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اور بہت اویئرنیس زیادہ ہے وہاں پہ, محنت زیادہ ہے, اسٹرگل زیادہ ہے. So everyone knows about this آیت تطہیر 33. So بہت آسان ہے یاد رکھنا کہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے, کیونکہ اس میں آیت تطہیر ہماری پسندیدہ آیت. جی 313 کا
आर्मी ہاں ماشاء اللہ وہ بھی بہت اچھا احسن تو ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا بچپن سے 313 سنتے آ رہے ہیں یا امام زمان بہت سنا بہت آپ کی باتیں آپ کے ناصروں کی تعریفیں لیکن یہ سننا کافی نہیں ہے یا امام زمانہ ہمارا دل تڑپتا بھی ہے بڑی حسرت سے بڑی امید سے ہم یہ ساری احادیثیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے ناصر کتنے پیارے ہوں گے اور وہ حزب آپ کا جو حزب اللہ ہوگا کتنے مخلصین کا حزب ہوگا اسی لیے لوگ جنت چھوڑ کے آپ کے دیدار کے لیے زمین پر آ جائیں گے بار الہ پروردگارا ہماری ان گناہگار آنکھوں پر دیدار جمال فاطمۃ الزہرا امام زمانہ کا سرما لگا دے پروردگارا امام کی تلاوت قرآن سے عشق کا واسطہ ہمارے دلوں میں دن بدن عشق قرآن میں اضافہ فرما دے یا رب حق محمد و آل محمد امام کے قنوت امام کی سجود امام کے رکوع بار الہ ہم بھی جسمانی سجدے نہ کریں جسمانی صرف رکوع نہ کرے پروردگارا خضوع اور خشوع کے ساتھ بحق عبادت امام عصر ہماری عبادتوں میں لذت عنایت فرما یا رب یہ ہاتھ جو بلند ہے یہ روزہ داروں کے ہاتھ ہے یہ قرآن سے عشق کرنے والوں کے ہاتھ ہے پروردگار ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا یا رب قلب مطمئنہ ہم سب کو نصیب فرما زبان جو صرف حکمت کے لیے علم کے لیے کھل جائے ایسی زبان ہم سب کو عنایت فرما پروردگارا خدا وندہ ہمارے ان دلوں کو علوم قرآن ناطق و صامت سے منور فرما دے یا رب شب قدر کے لیے ہمیں طیب و طاہر سے طاہر پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دے ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما شب قدر نزول قرآن کا وقت یا رب ان آیتوں کو ہم سمجھ رہے تاکہ انشاءاللہ ایک آیت ہمارے دل پر بھی اتر جائے پروردگارا خدا وندہ ہمارے نصیب ہمارے رزق مادے رزق معنوی میں دن بدن برکت عنایت فرما صحت کاملہ عافیت کے ساتھ طول عمر بابرکت ہم سب کو نصیب فرما اس عبادت کا ثواب اجر مرحومین شہداء علماء ربانیین ہمارے اقرباء سب تک عالم برزخ میں پہنچا یا رب حق محمد و آل محمد امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما امام کے قلب مطہر کو ہماری ان عبادتوں سے راضی رکھ اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما وتقبل منا انک انت السمیع العلیم قبولیت دعا کے لیے صلوات